بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران صفحہ نمبر 366۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران ذریت عمران کی سورت کا نام اور اس کی معنویت۔ اس سورت میں اولاد عمران کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا یہ نام رکھا گیا ہے، اور اس نام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت کا رد ہے۔ عمران کی اولاد ہے، وہ عمران کی اولاد ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی مقصد سے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ابن مریم کا اضافہ آتا ہے، دیگر انبیاء کے ساتھ باپ کا ذکر نہیں آتا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عمران بنی اسرائیل میں ایک نیک بندے تھے۔ جب ان کی عالیہ پر امید ہوئی تو اس نے منت مانی کہ جو لڑکا پیدا ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ ایسی منت ان کی شریعت میں جائز تھی، مگر لڑکے کے بجائے لڑکی حضرت مریم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ وہ پریشان ہوئیں کیونکہ لڑکی خدمت کے لیے وقف نہیں کی جاتی تھی، لڑکا وقف کیا جاتا تھا، مگر اللہ نے اس لڑکی کو قبول فرما لیا۔ جب وہ خود کفیل ہو گئیں تو بیت المقدس کے حوالے کی گئیں۔ وہاں ان کی پرورش کے بارے میں اختلاف ہوا، ہر شخص ان کی پرورش کرنا چاہتا تھا، مگر فال ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اس لیے انہوں نے حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ یہ ساری بات آگے اسی صورت میں آ رہی ہے۔ پھر کنواری مریم رضی اللہ عنہا کے بطن سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پس وہ عمران کی اولاد ہوئے۔ اس طرح ان کی ابنیت اور الوہیت کی تردید ہوگی۔ سورت کی فضیلت۔ صحیح حدیث میں سورۃ البقرہ اور آل عمران کو الزہراوین، دو روشن، چمکدار اور خوبصورت صورتیں کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں صورتوں کا موضوع مشترک ہے اور دونوں کو پڑھنے کا حکم ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں اس کی درج ذیل فضیلت بھی آئی ہے۔ حدیث: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن کریم آئے گا اور اس کے وہ پڑھنے والے بھی آئیں گے جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے۔ اس قرآن یا قرآن پڑھنے والوں کے آگے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہوں گی۔ حدیث کا راوی حضرت نواس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے لیے 3 مثالیں یعنی پیکر محسوس بیان فرمائے، جن کو میں اب تک نہیں بھولا۔ فرمایا، یأتیان کأنہما غیاۃان وبینہما شرق، وہ دونوں صورتیں آئیں گی گویا وہ دونوں 2 صاحبان ہیں اور ان دونوں کے درمیان روشنی ہوگی جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے گی۔ او کأنہما غمامتان سوداوان، یا گویا وہ دونوں 2 سیاہ بادل ہوں گے۔ او کأنہما ظلۃ من طیر صواف، یا گویا دونوں قطار میں اڑنے والے پرندوں کا صاحبان ہوں گے۔ تجادلان عن صاحبہما، اور جھگڑیں گی اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے۔ تشریح: اس جھگڑے کی حقیقت یہ ہے کہ قاری کی نجات و عذاب کے اسباب میں تعارض سامنے آئے گا، اس کے گناہ اس کی بربادی کو چاہیں گے، اور زہراوین کی تلاوت نجات کو، اور بالآخر سبب نجات یعنی تلاوت زہراوین کو دیگر اسباب ہلاکت پر ترجیح حاصل ہوگی اور وہ بندہ ناجی ہوگا۔ رہی یہ بات کہ قرآن کے اور زہراوین کے قیامت کے دن آنے کا کیا مطلب ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پڑھنے کا ثواب قیامت کے دن آئے گا۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کی اور اس سے ملتی جلتی حدیثوں کی یہی تشریح کی ہے کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے کا ثواب آئے گا، کیونکہ پڑھنا ایک معنوی چیز ہے اور اس کے آنے کی کوئی صورت نہیں، اور اسی حدیث میں اس تفسیر کا قرینہ موجود ہے۔ فرمایا، وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، اور اس کے وہ پڑھنے والے بھی آئیں گے جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے۔ ظاہر ہے پڑھنے والے الگ ہیں اور یہ آنے والے الگ ہیں، اس لیے لا محالہ ان کے عمل کا ثواب مراد لیا جائے گا۔ مگر اشکال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ اگر قرآن اور زہراوین معنوی چیزیں ہیں تو ثواب بھی معنوی چیز ہے، وہ کیسے آئے گا؟ اس لیے صحیح بات وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں فرمائی ہے کہ یہ عالم مثال کے احوال ہیں، اس عالم میں تمام معنویات مشتمل ہوں گی، ان کو وہاں پے کر محسوس ملے گا۔ حضرت شاہ صاحب نے باب عالم المثال میں اپنے اس دعویٰ پر بے شمار دلیلیں پیش کی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں ہم آہنگی۔ سورۃ الفاتحہ میں ہدایت طلبی کی درخواست تھی اور سورۃ البقرہ میں اس کے جواب سے شروع ہوئی۔ قرآن کریم سبھی انسانوں کو خاص طور پر متقیوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، پھر متقیوں کے بالمقابل کافروں کا، پھر بیج منافقوں کا تذکرہ، پھر بیج کے منافقوں کا تذکرہ کیا۔
اس کے بعد ایک رکوع میں توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ پھر جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی خلافت عرضی کا بیان ہے۔ پھر ان کی نسل میں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا ہے۔ ایک رکوع میں ان کو ایمان کی دعوت دی۔ پھر بنی اسرائیل کے پہلے گروہ یہود پر اللہ کے 11 انعامات کا ذکر ہے۔ پھر ان کی 5 گستاخیوں کا، پھر ان کی قساوت قلبی کے 5 نتائج کا، پھر ان کی دوسری 11 برائیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر آخر میں مسلمانوں کے ساتھ ان کے 16 بد معاملات کا ذکر کر کے آیت 133 پر ان کا تذکرہ ختم کر دیا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے آخری گروہ عیسائیوں کا تذکرہ نہیں کیا، ان کا تذکرہ سورۃ آل عمران کی شروع کی 90 آیات میں ہے۔ پھر آیت 134 سے بنی اسماعیل کا تذکرہ شروع ہوا جو آیت 162 تک چلا گیا۔ پھر آیت 163 سے ملت ابراہیمی اسماعیلی پر مبعوث خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر شروع کیا ہے جو آخر سورت تک چلا گیا، اور سورۃ بقرہ مسلمانوں کی اس دعا پر پوری ہوئی کہ الہی ہمارے اسلام کا انکار کرنے والوں کے مقابلہ میں مدد فرما۔ جاننا چاہیے کہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کے 2 گروہ ہیں، یہود و نصارہ۔ عیسائی بھی بنی اسرائیل ہی تھے۔ سورۃ الصف میں اس کی صراحت ہے۔ پھر پولس نے عیسائیت کو عالمی مذہب بنایا۔ سورۃ آل عمران اس دوسرے گروہ کے تذکرے سے شروع ہوئی ہے۔ جزیرۃ العرب کے جنوب مشرق میں یمن ہے، اس کے شمالی حصہ میں نجران ہے۔ عہد نبوت میں یہاں عیسائیوں کی آبادی تھی۔ سن 10 ہجری میں ان کا ایک موقر وفد مدینہ منورہ میں آیا، اس میں ان کے 14 اکابر تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت پر گفتگو کی۔ ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس سورت کی 90 آیتیں نازل ہوئیں جن میں عقیدہ تثلیث اور ابنیت میں مدلل تردید ہے۔ غرض جس طرح سورۃ بقرہ میں خطاب یہود سے تھا، اس سورت میں نصارہ سے ہے۔ پھر آخر سورت تک غزوہ بدر احد کا تذکرہ ہے اور اس کا تعلق وانصرنا علی القوم الکافرین سے ہے۔ مسلمانوں نے دعا کی تھی، اے اللہ ہماری دعا اسلام کا انکار کرنے والوں کے مقابلے میں مدد فرما۔ ان کو بتلایا کہ غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، ان کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ مسلمانوں کا کافروں سے پہلا مقابلہ تھا۔ مسلمان نہتے تھے، کفار ہتھیاروں سے لیس تھے۔ پھر بھی مسلمانوں کو معجزاتی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے 1 سال بعد کفار نے پھر مدینہ پر چڑھائی کی اور احد پہاڑ کے دامن میں مقابلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ پھر پانسا پلٹا جو منافقین کی حرکت کا اور 50 تیر اندازوں کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ پھر میدان مسلمانوں کے ہاتھ آیا، دشمن دم دبا کر بھاگا۔ ان دونوں غزوات کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اور دونوں کے مختلف حالتوں کی مصلحتیں بیان کی ہیں۔ سورت کی ابتدائی آیات کا شان نزول۔ سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں 60 اشخاص تھے جن میں 14 معززین تھے۔ عبد المسیح ایہم اور ابو حارثہ اس وفد کے امیر، نگراں اور عالم و ترجمان تھے۔ اس وفد نے کئی دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا۔ توحید اور عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کے مسئلہ پر کئی دنوں تک یہ لوگ آپ سے بحث کرتے رہے۔ آپ دلائل کے ذریعے ان کی تردید فرماتے، لیکن یہ کسی طرح اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مباہلہ کی دعوت دی، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ اس سورت کی ابتدائی آیتیں اسی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ الجامع الاحکام القرآن القرطبی جلد 4 صفحہ 4۔ واللہ اعلم بالصواب۔